نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، جب جذبہ مضبوط ہو، ایمان سے بھرپور ہو بندہ، تو پھر بڑے سے بڑا دشمن بھی سامنے آ جائے تو بندہ پھر گھبراتا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ رب العزت میں پھیلا دیے اور اپنے پروردگار عز و جل سے فریاد شروع کر دی، یہاں تک کہ محویت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے سے چادر پاک زمین پر تشریف لے آئی۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے آئے اور وہ چادر اٹھا کر سرکار دو عالم خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر ڈال دی، پھر والہانہ انداز میں پیچھے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا اور عرض کی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے واسطہ دینے میں انتہا کر دی، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنا عہد پورا فرمائے گا۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام یہ آیت یعنی پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 9 لے کر حاضر خدمت اقدس ہوئے اور کیا کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ ترجمہ، جب تم اپنے رب عز و جل سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ الحمدللہ عز و جل محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبولیت کا تاج پہنا دیا گیا۔ میرے آقا حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں حضور کی دعا کے متعلق کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ خزائن العرفان میں ہے کہ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمان اس روز کفار کا تعاقب فرماتے تھے اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا۔ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی تھی اور اقدوم حیزوم یعنی اے حیزوم آگے بڑھ۔ حیزوم حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کیفیات بیان کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے۔ ایک بدری صحابی آتے ہیں، میں غزوہ بدر میں ایک مشرک کی گردن مارنے کے در پہ ہوا، میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹ کر دور جا گیا، میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا۔ حضرت سیدنا سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ بدر کے روز ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تھا، اس کی تلوار پہنچنے سے ہی قبل ہی مشرک کا سر تن سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ ناظرین محترم، کیسے ہی کٹھن حالات پیدا ہو جائیں، ہمیں اپنے اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر نظر رکھنی چاہیے اور دعا سے ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے الدعاء صلاح المؤمنین، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ غزوہ بدر میں دشمنوں کو اپنی بھاری تعداد اور کثرت اسلحہ پر ناز تھا، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ، مجاہدین میں جذبہ شہادت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، مسلمانوں کا بچہ بچہ شوق شہادت سے سرشار تھا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں بھی جذبہ جہاد، جذبہ شوق شہادت پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اسلام کی خاطر جب لڑنے کی باری آئے، مرنے کی باری آئے، کٹ مرنے کی باری آئے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اسی طرح بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ خوبصورت واقعہ یقیناً ہمارے ایمانوں کو جلا بخشنے کے لیے کافی ہوگا۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس واقعے کو ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی خوبصورت اور معلوماتی پیاری ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔